آج تک آنے والے تمام مسلمان، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ سب کی قبروں کو جنت میں بنائے۔ برادران اسلام، ایک عرصہ سے مغربی ذرائع، مغرب زدہ لوگ، ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے، ایک شور برپا ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کے جذبات کو مجروح کر کے رکھ دیا، اسلام عورتوں کے بنیادی حقوق جو ہیں، اسلام نے عورتوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ حالانکہ یہ محض جھوٹ ہے، محض پروپیگنڈا ہے۔ جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ اسلام نے عورت کو بخشا ہے، وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں۔ اور اسی عنوان پر انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ خلاق عالم مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی، اولاً مجھے، ثانیاً آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل از اسلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ حضور کی آمد سے قبل عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ میرے رب کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا۔ اسی سے آگے فرمایا اور جو بری خبر دی گئی اس وجہ سے وہ منہ چھپاتے پھرتا۔ یہ حالات، یہ واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں کہ جب کسی کو یہ بتلایا جاتا کہ آج کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، مارے غصے کے، مارے شرم کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اس دور میں بیٹی کا پیدا ہونا مایوب سمجھا جاتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں اس بات کا عروج تھا، اول تو بیٹی کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جاتی، اگر اسے زندہ رکھنا ہوتا تو اسے ایک اون کا جبہ پہنایا جاتا، اسے ایک اون کا لباس پہنایا جاتا، بھیڑوں بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اپنی بستیوں سے دور نکال دیا جاتا کہ وہ بکریاں چرائیں، بیٹی کی عزت نہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ نہیں رکھنا ہوتا تھا، 2-4 سال بعد، 5 سال بعد جب بچی کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی، امام بغوی کہتے ہیں کہ اس بچی کا والد ہوتا وہ جنگل میں جاتا، گڑھا کھود کے آتا، گھر آ کے اپنی بیوی سے کہتا کہ آپ بیٹی کو نہلائیں، دھلائیں، اچھے کپڑے پہنائیں،
میں اس کے ننیال یا اس کے ددیال میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب اپنے بچے کو لے جاتی، اپنے بچی کو لے جانے کے بعد جو گڑھا کھودا ہوتا اس گڑھے میں بچی کو دھکیل دیا جاتا اور اس پر مٹی ڈال دیا۔ یہ عورت کا مقام غیر مسلم تہذیب کا تھا۔ پاک پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور وہ اپنے پاؤں کے پموں پر چل رہے تھے، انگلیوں پر چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ اس طرح چلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے چونٹی آ کے نہ پڑ جائے، میں اس وجہ سے اپنے پاؤں اٹھا کے چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ تو یاد کر، تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، آج اپنا وہ واقعہ تو سنا۔ تو وہ صحابی اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں گھر سے تجارت کی غرض سے جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا اگر بیٹا ہو تو پال لینا اور اگر بیٹی ہو تو اسے مار دینا۔ اللہ کے نبی، میں سفر پہ چلا گیا، تجارت کی غرض سے میرا سفر لمبا ہو گیا، میں 5 سال کے بعد گھر لوٹا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں ایک معصوم سی کلی، ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا رات کا وقت ہے، تو تھک چکا ہے، آرام کر، صبح تجھے بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ رات گزری، صبح پھر میں نے یہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی، میری بیوی نے بتلایا کہ جب تو گیا تھا میں حاملہ تھی، تو نے کہا تھا کہ بیٹا ہو تو پال لینا، بیٹی ہو تو مار دینا، لیکن میں ماں تھی، میرے سینے میں دل دھڑکتا تھا، میں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ماروں، مجھے اللہ نے بیٹی دی۔ اللہ کے نبی، مجھے اپنی بیوی پہ غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارا۔ اللہ کے نبی، پھر وقت گزرا، 2-4 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو تیار کریں، میں اپنی بیٹی کو دعوت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی، میری بیوی نے میری بیٹی کو عمدہ لباس پہنایا، زیور پہنایا، اسے زیب و زینت کے ساتھ تیار کیا، میں نے ایک کسی لی، کئی لی، اپنے ساتھ رکھی، گھوڑے پر سوار ہوا، بیٹی کو اٹھا کے بٹھایا۔ اللہ کے نبی، میری بیٹی میرے ساتھ میرے سامنے رکھی ہے، اپنے چھوٹے سے دوپٹے کے ساتھ میرے ماتھے پہ آنے والے پسینے کو صاف کرتی ہے۔ اللہ کے نبی، مجھے ترس نہیں آیا۔ چلتے چلتے میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا دعوت پہ جا رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا، مجھے ترس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی، ہم جنگل میں پہنچے، میں نے بیٹی کو اتارا، میری بیٹی نے پھر مجھ سے سوال کیا ابا ہم یہاں کیوں اترے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں پر میں نے خزانہ دبا رکھا ہے، میں خزانہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، میں نے بیٹی سے پھر جھوٹ بولا، مجھے کوئی شرم نہیں آئی، مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ میں نے کسی لی، میں نے گڑھا کھودا، میں نے اس گڑھے کو کھودتے ہوئے مجھے پسینہ آیا، میری معصوم سی بیٹی نے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ اللہ کے نبی، مجھے ترس نہیں آیا۔ یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میرے نبی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے گڑھا کھودا، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے بیٹی کو دھکا دیا، میں نے اس کے اندر گرایا،
مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ اللہ کے نبی میری معصوم سی بیٹی مجھے تڑپ کر کہتی ہے بابا مجھے مارنا چاہتے ہو مار ڈالو، لیکن ایک کام کرنا۔ اللہ کے نبی اس نے مجھے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہار اتار کے دیا، کہا با یہ ہار جا کے میری ماں کو دے دینا، میری ماں سے کہنا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، یہ اس اپنی بیٹی کی نشانی کو سنبھال کے رکھ، جب بھی میری ماں کو میری یاد آیا کرے گی۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس بیٹی سے وہ ہار لیا، اس نے اپنا چھوٹا دوپٹہ مجھے دیا، میں نے وہ دوپٹہ لیا۔ اللہ کے نبی میں نے زندہ بیٹی کے اوپر مٹی کو ڈالا، مجھے ترس نہیں آیا۔ سامعین ذی احتشام، یہ وہ وقت تھا جب اسلام کا بول بالا نہیں تھا، اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور جب میرے نبی اس دنیا میں آئے، جب میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، پھر یہ ہوا کہ پیغمبر کی بیٹی آئے یا کسی دشمن کی بیٹی آئے، محمد اپنی کملی والی چادر بچھا دے۔ یہ دور جاہلیت تھی کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حضور کو بھیجا، حضور کے آنے کی برکت سے، حضور کے تشریف لانے کی برکت سے پھر اللہ نے بیٹی کو گھر کی رحمت بنا دیا۔ پھر میرے رب نے اعلان کیا میرے محبوب یہ بیٹیاں تمہیں میں نے رحمت کے طور پر عطا کی ہیں، اور فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وود البنات، فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام کرا۔ عزت کس نے دی؟ اسلام۔ عزت کس نے دی بھائی؟ اسلام نے۔ ایک طرف بیٹی زندہ دفن کی جاتی تھی، اور پھر جب اسلام آیا تو میرے نبی نے آتے ہی فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو بھی حرام کر دیا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو بھی حرام کر دیا۔ اور صرف اتنی بات نہیں، میرے نبی کے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، اس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ذرا توجہ سے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بچیاں بلوغت کو پہنچ جائیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص اور میں یوں ہوں گے، جنت میں یوں ہوں گے جس نے اپنی بیٹیوں کی نیک پرورش کی، جس نے اپنی بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، جس نے اپنی بیٹیوں کو نحوست نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، کل قیامت کے دن وہ شخص میں محمد کے ساتھ جنت جائے۔ یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے عزت دی۔ یہ مقام تھا۔ اب ہم گلہ کس انداز سے کر سکتے ہیں؟ اب ہم کیسے گلہ کر سکتے ہیں کہ عورت کو عزت نہیں ملی؟ یہ مقام تو ماں کا تھا، بیٹی کا تھا، بیوی کا تھا، جو اللہ کے نبی ہمیں سب سکھا کے گئے کہ بیٹی ہو اس کا مقام کیا ہے، ماں ہو اس کا مقام کیا ہے۔ آمنہ کے لال سرور کونین جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے لائق کون ہے؟ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک، میرے اچھے برتاؤ کے لائق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا سوال کرنے والے نے، اللہ کے نبی پھر
فرمایا تیری ماں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں. جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا تیرا ماں. یہ عورت کو مقام کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دی ہے. یہ عورت کی عزت نہیں اور کیا ہے؟ یہ عورت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک عورت بیٹی ہوئی تو اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی. جب وہ ماں بنی تو ماں کی فضیلت کی حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی. اب ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے متعلق فرمایا کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک ان سے مشورہ نہ کیا. جو بیوہ ہو جائے اس کا نکاح اس کے مشورے کے علاوہ نہ کیا جائے. اور جو جب کسی کنواری لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو پہلے اس سے اجازت طلب کی. حالات بدل گئے، دور بدلے، ادوار بدلے، لیکن ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں ایک جنگ بھرا ہوا ہے. وہ یہی ہے آج میں اپنی بیٹی سے پوچھوں میری بیٹی میری نافرمان ہو جائے گی. یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب باپ کے فیصلے کو انکار کر دے گی. ہم نے آج تک اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھا بیٹے تیرا رشتہ فلاں جگہ پہ کر دوں تو یہ منظور ہے یا نہیں ہے. سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے فاطمہ علی کا رشتہ تیرے لیے آیا ہے، اگر تو کہے تو میں تیرا نکاح ادھر کر دوں. اگر یہ پوچھنا عیب ہوتا تو سرور کونین اپنی بیٹی سے کبھی نہ پوچھتے. اور فرمایا جب ان کا نکاح کرو پھر جب نکاح کر کے لے آؤ اب تمہارے ذمہ کیا ہے کہ اس کا جو حق مہر متعین ہوا ہے وہ حق مہر اسے راضی خوشی دو. یہ حق مہر اسے راضی خوشی دو اور اس کا جو نان و نفقہ ہے اسے وہ مہیا کرو. سرور کونین آمنہ کے لال میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں صحابہ کے جمع غفیر میں میرے اور آپ کے نبی نے اعلان کیا تم لوگ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں کہ تم اسے اللہ کی امان کے ساتھ لے کر آئے ہو اور تم نے انہیں اللہ کے کلمہ کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی شخص کو نہ لائیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ فرما کے چلے گئے عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر کسی مرد کو نہ لائے، ایسے مرد کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے جس کو شوہر ناپسند کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امیر المؤمنین، خال المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں. ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا
ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، حضور کی بیوی ام حبیبہ اب حضور کے بستر کو لپیٹ لیتی ہیں، یہ بات کہہ کر باپ یہ کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے بستر بچھانے کی بجائے بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ام حبیبہ اپنے باپ کو یہ جواب دیتی ہیں، ابا جان آپ کا جسم ناپاک ہے، یہ بستر محمد رسول اللہ کا پاک ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا ناپاک بدن میرے محمد کے پاک بستر پر پڑے۔ اب بات یہاں تک نہیں، باپ بیٹے کی بات نہیں، باپ بیٹی کی بات نہیں، نبی یہ سمجھا کے جا رہے ہیں کہ آپ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کی عزت ہیں، اگر یہ عزت میں، مرد کی غیرت میں، مرد کے تقدس میں، مرد کے جلال میں کسی غیر مرد کو شامل کریں گی تو اس نے مرد کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کو لے کر بازاروں میں پھرے گا، اپنی بیوی کو لے کر چوکوں میں کام کروائے گا، لوگوں کے گھروں میں مزدوری کروائے گا، لوگوں کے برتن دھلوائے گا، یہ مرد اپنی عورت کے، اپنی بیوی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کل قیامت کے دن مجرم بن کے کھڑا کیا ہے۔ مرد ہے، کمانے کی سکت نہیں رکھتا، کیوں شادی کرتی؟ بیوی کو دوسروں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کو دوسروں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، پھر ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار شادی۔ میرے رب کا انصاف یہ ہے، میرے رب کا اعلان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سکت نہیں رکھتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تم ایک شادی کرو، کوئی ضروری نہیں تمہارے لیے دو شادیاں، لیکن اگر تم انصاف کر سکتے ہو دو شادیاں کر سکتے ہو، اگر تم انصاف کر سکتے ہو چار شادیاں کر سکتے ہو۔ میرے رب کا قرآن اعلان کر رہے، اس اعلان کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو، اگر اس کا شوہر انصاف کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو شریعت کے روح سے منع نہیں کر سکتا، لیکن مرد اس بات کو سوچے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیسے دیا؟ اب سوچنے کی بات ہے، انصاف کر سکتا ہے۔ ایک اللہ والا کا واقعہ آیا، ان کی دو شادیاں، گھر میں دو خربوزے لائے گئے، اب اللہ والے نے دونوں خربوزوں کو لیا اور درمیان سے برابر برابر کاٹا، ایک اس خربوزے کا ٹکڑا، ایک اس کا ٹکڑا، ایک بیوی کو اسی طرح دوسرے دونوں کا ملا کے دوسری بیوی کو۔ پاس جو شاگرد بیٹھے تھے، جاننے والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایک زیادہ میٹھا کسی ایک کے پاس نہ چلا جائے اور میں ناانصافوں میں شمار ہوں۔ انصاف یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم اپنے ذہنوں پر سوچ رہے ہیں، جو ہم نے ایک نعرہ بلند کیا ہوا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو ورغلایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا شوہر مجھے فری ہینڈ کیوں نہیں دیتا، مجھے غلام بنا کے رکھا گیا ہے، مجھے یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے عورت کو عزت بخشی، اللہ نے مرد پر بھی پابندی لگائی ہے کہ اگر تم دو عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم دو شادیاں کرو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو، زیادہ رغبت رکھے اور دوسری کو وہ نظر انداز کر دے، آمنہ کے لال جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساکت ہوگا، اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، ساکت ہوگا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین اسلام آنے سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا،
اور جب اللہ نے دین اسلام بھیجا، جب محمد مصطفیٰ ہم پر بنا کر مہربان بھیجا کہ جس محمد نے مجھے اور آپ کو اس کلمے سے آشنا کروایا اور اللہ سے ہمیں آشنا کروایا، اللہ کے در پہ جھکایا، جب وہ پیغمبر آیا تو پھر عورت کو کیا مقام؟ دور جاہلیت میں عورت وراثت سے محروم تھی، باپ کی وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں باپ کی بیوی سوتیلی ماں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو بیک وقت ایک بندے کے نکاح میں رکھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایام مخصوصہ میں عورت کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے پہلا اعلان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے پہلا اعلان فرمایا اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، اور جو اس سے پہلے ہو چکے بس اس کو چھوڑ دو، وہ گناہ تھا، وہ برائی تھی، وہ برائی کا راستہ تھا، اسے چھوڑ دو۔ دو بہنوں کے متعلق فرمایا حرمت علیکم امہاتکم ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، فرمایا تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، اور دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، اور اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ تو ہمارے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے۔ ہم بھی اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو عزت دینے والے بن جائیں۔ ہم ان کے اوپر دین کو مسلط نہ کریں، دین کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھروں میں صحیح طریقے سے دین پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔